बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ समझें कुरान का पैगाम। सबसे पहले हम दुआएं पढ़ लेते हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम आयत नंबर 21 से अपने सबक का आगाज करेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज जो है आयत नंबर 21 से अपने सबक का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है जो हमने पीछे कवर किया है। तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब हमने सूरह अल फातिहा की थी तो उसमें हमने अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगी थी, ठीक है। तो उसके बदले उसके बाद हमने जब सूरह बकरा शुरू की है तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इसमें कोई शक नहीं है, और ये हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने हमें तीन ग्रोहों की बात की है कि पहले जो है मोमिनीन का बताया है कि एक ग्रोह मोमिनीन का होता है। इंसानों की बात हुई है ना कि सारी जो इंसानियत है उसमें तीन तरह के लोग ही होते हैं ना, या तो वो बिल्कुल ट्रू सच्चे मुसलमान होते हैं, सच्चे मोमिन होते हैं, ठीक है, या वो बिल्कुल सच्चे काफिर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट के लाइक उनमें कोई दरमियान का रास्ता नहीं, या तो वो सच्चे मोमिन है या वो सच्चे काफिर हैं। और एक जो तीसरा ग्रोह जिस पे अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की है और जो कि बहुत ज्यादा अहम ग्रोह है और बहुत ज्यादा हमें भी उससे डरने की जरूरत है, तो वो जो मुनाफिकीन का ग्रोह है जिसकी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा डिटेल में जिसके बारे में हमें बताया है। और इतना ज्यादा जब किसी बात पे जोर दिया जाता है कुरान में तो उसकी वजह यही होती है कि ये बहुत अहम है और हमें इसको बहुत ज्यादा समझने की और बहुत ज्यादा इसके बारे में क्लियर होने की जरूरत है। तो ठीक है, तो मुनाफिकीन की जो आयत थी, आयत नंबर 8 से मुनाफिकीन के बारे में बात करना अल्लाह ताला ने शुरू किया है। तो उन सारी आयतों का ब्रीफली एक जायजा ले लेते हैं कि आयत नंबर 8 जो है उसमें अल्लाह ताला ने उनकी मुनाफिकीन की जो खसूसियत, जो उनकी पहचान बताई है, वो ये है कि वो अपने ईमान में सच्चे नहीं होते, मतलब उनका ईमान काबिल एतबार नहीं होता, क्योंकि वो जुबान से तो कहते हैं कि हम ईमान लेके आए, लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं होता, ठीक है। उनके दिल की और जाहिर की हालत जो होती है वो डिफरेंट होती है। और फिर आयत नंबर जो 9 है उसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि वो अल्लाह ताला और ईमान लाने वालों को धोखा देते हैं, ठीक है, मतलब वो शऊर से खाली होते हैं, उन्हें ये लग रहा होता है कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्योंकि उनको इस चीज का शऊर नहीं है कि वो अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे रहे, ना ही वो ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि वो कितना गलत कर रहे हैं, उनको इस चीज का शऊर ही नहीं है। और फिर आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने उनकी दिल की बीमारी की बात की है कि उनके दिल में बीमारी है, और जो बीमारी है वो झूठ बोलने की बीमारी है और नफाक की बीमारी है, और जो दुनिया का जो हवस है उसकी बीमारी है उनके दिल में, क्योंकि जो ईमान होता है वो भी दिल के अंदर ही होता है, और जो कुफर होता है, नफाक होता है, वो भी दिल के अंदर ही होता है। तो इसलिए उनके दिल बीमार हैं और अल्लाह ताला उनको सजा के तौर पर उनकी बीमारी को ज्यादा करते जाते हैं, क्योंकि उनमें उनकी उन आदतों की वजह से, जैसे वो ईमान वालों को धोखा देते हैं, अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, तो अल्लाह ताला जो है उनको सजा के तौर पर उनको उस बीमारी में ज्यादा करते जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि हम बहुत चालाक, बहुत अक्लमंद हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो है उनको कोई शऊर नहीं, उनको इल्म नहीं है। और फिर आयत नंबर 11 में ये बात हुई है कि ये लोग जमीन पर फसाद फैलाते हैं, जमीन में लड़ाई झगड़े, इंसानों के दरमियान लड़ाई झगड़े करवाते हैं, और जो है जमीन के अंदर जो है हर तरह की लोगों के अंदर भी ताल्लुकात खराब करवाते हैं, और अ, जो है जमीन के अंदर भी जैसे कि हम देखते हैं ना कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग का भी हम सुनते हैं, तो ये भी इंसानों की हरकतों की वजह से ही है ना, कि वो मतलब अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं जमीन के अंदर, उनका इसलिए दी है ना कि हम उन्हें अच्छे तरीके से अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, लेकिन जब हम उनको मिस यूज करते हैं तो हम जमीन की भी हालत को खराब करते हैं, और इस तरह का फसाद भी मचाते हैं, और जो लोगों की जिंदगियों के अंदर भी फसाद मचाते हैं। लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि तुम लोग फसाद क्यों कर रहे हो, ना करो फसाद, तो वो इस बात को झुठलाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम तो
बहुत ज्यादा इस्लाह पसंद लोग हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरों की गलतियों को चुनते हैं, दूसरों की कमजोरियों पे, दूसरों की कोताहियों पे उनकी नजर रहती है। मतलब अपनी जात के, अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों पे उनकी कोई नजर नहीं होती, लेकिन दूसरों की छोटी से छोटी गलती, छोटी से छोटी बात जो है उसको वो जाने नहीं देते, उसको पकड़ते हैं, और इस तरह से लोगों को मायूसी भी फैलाते हैं लोगों में। और ऑब्वियसली ये भी फसाद की एक किस्म होती है ना, कि मायूसी जो होती है वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मायूसी जो है वो शैतान की तरफ से होती है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो उम्मीद दिलाता है, और जो मोमिन है वो मायूस नहीं होता है। तो जब मायूसी जो फैलती है वो भी एक शैतान के चेलों की वजह से ही होती है, तो वो भी शैतान का काम होता है। फिर आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने बताया है कि वो मुखलिस अहले ईमान को बेवकूफ समझते हैं, खुद को बड़ी चीज समझते हैं। और क्योंकि उनके अंदर वो एक तकब्बुर और गरूर होता है, और उसी तकब्बुर और गरूर की वजह से उनको सही बात समझ नहीं आती है। तो वो जो मुखलिस अहले ईमान होते हैं उनको लगता है कि ये बेवकूफ हैं, जो कि ना तो अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, ना अपने माल की परवाह कर रहे हैं, और दीन के लिए जो है हर चीज कुर्बान कर रहे हैं। तो उनको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि यही असल करने का काम जो है वो यही है जो ये अहले ईमान कर रहे हैं। तो उनको इल्म की कमी की वजह से उनको लगता है कि ये सारे बेवकूफ हैं, ठीक है। और अगली आयत में, आयत नंबर 13 में फिर मजीद उनकी बात हो रही है कि जो है वो ये समझते हैं कि जहाँ से उन्हें फायदा मिलता है, जब वो मोमिनीन के पास जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। जब वो अपने जो उनके शैतान होते हैं, अपने जो उनके लीडर होते हैं उनके पास जाते हैं कि हम, तो फिर कहते हैं कि हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, हम तो तुम्हारे साथ हैं। मतलब वो होते अंदर से किसी के साथ भी नहीं होते, उन्हें जहाँ फायदा मिल रहा होता है वहां पे वो हो जाते हैं, और जहां उन्हें नुकसान नजर आ रहा होता है उसके वो खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। और मोमिनीन का मजाक उड़ाते हैं, और जो भी नेक काम करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। तो अल्लाह ताला भी उनको सजा के तौर पर अल्लाह ताला कहते हैं कि आखिरत में भी अल्लाह ताला उनका उनका सॉरी अल्लाह ताला उनका मजाक बनाएंगे, और जो है दुनिया में भी उनका मजाक बनता है, ठीक है। तो और ये बात के आयत नंबर 15 में है कि वो मुतज़ब्ज़ब हैं, दिल के अंधे हैं, उनके दिल के अंदर, क्योंकि उनके तकब्बुर, गरूर और उनकी गलत आदतों की वजह से इतना उनके दिल के अंदर वो एक ब्लॉकेज आ गई है ना, कि उनके अंदर हदायत जाती नहीं है, और ना ही उन्हें हदायत से कोई दिलचस्पी है। क्योंकि हदायत का हमने पढ़ा था कि हदायत जो है वो खुद ही से नहीं आती, उसके लिए तलब होनी चाहिए, तलब जरूरी होती है। तो इनके अंदर हदायत की कोई तलब नहीं है, तो इसलिए इनको हदायत मिलती भी नहीं है, और इनको हदायत से कोई दिलचस्पी भी नहीं है, और वो गुमराही में रहना पसंद करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने मिसालों के जरिए जो आयत नंबर 17 और 18 में हमें दो मिसालें दी हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने इनका रवैया समझाने की कोशिश की है कि इनकी मिसाल ऐसे ही है कि किसी ने आग जलाई है तो उससे रोशनी हो गई है। तो जब उन्हें उनको उन्होंने दीन को देख लिया है, उनको पता चल गया है अच्छा और बुरा क्या है, हलाल हराम क्या है, क्या फायदे की चीज है, क्या नुकसान की चीज है, उन्हें सब कुछ पता चल गया है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वो अपनी दुनिया की मोहब्बत में, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनकी मोहब्बत में इतना ज्यादा डूबे हुए हैं कि उन्होंने उस सही रास्ते को छोड़ के उन्होंने जलालत, उन्होंने जो गुमराही है उसको फोकियत दी है, उस पर रहना पसंद किया है। तो उसकी वजह से सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने उनको, उनसे उनकी उनकी सुम्मुन बुकमुन उम्मी उन्होंने बना दिया है, कि उसके बाद जो है उन्हें नजर आता भी है तो उनको दिखाई नहीं देता। मतलब उनके सामने सच्चाई होती है लेकिन उनको जो है उसकी समझ नहीं आती। उनका शऊर एक तरह से छीन लिया है ना, कि उनका शऊर खत्म हो गया है, कि उनको सच्चाई देखते हुए भी उसकी समझ नहीं आती है, कि उनको सुन भी रहा है कि सच क्या है। जाहिर है उस जिस जमाने के मुनाफिकीन के बारे में ये बात हो रही है, वो तो अल्लाह ताला के नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी अगर उनकी हालत ये हो गई है कि वो सुम्मुन बुकमुन उम्मीन हो गए, तो उनसे ज्यादा बदनसीब तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस उनके दरमियान में मौजूद है और उससे वो फायदा नहीं उठा सके, तो वो बहुत ज्यादा घाटे, बहुत ज्यादा नुकसानदेह उन्होंने तिजारत की है, ठीक है। और फिर जो दूसरी मिसाल है वो दूसरा ग्रोह जो मुनाफिकीन का है उनके बारे में है, कि जिनका ईमान उनके दिल में है लेकिन ईमान जो है वो इतना मजबूत नहीं है। जब कोई मुश्किल हुक्म आता है तो वो खड़े हो जाते हैं, वो
मतलब तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं। जब कोई आसान हुक्म आता है तो वो बड़े आगे बढ़ चढ़ के उस पे अमल करते हैं और बड़े अच्छे मुसलमान हो जाते हैं। जब फ़ायदे की बात आती है तो वो बड़ा अच्छा उनका दीन बन जाता है, लेकिन जब कोई कुर्बानी का मौका आता है तो उस वक़्त वो जो है वो पीछे पीछे रह जाते हैं। ठीक है? तो ये सारी मिसालें देख के अल्लाह ताला ने हमें समझाने की कोशिश की है ताकि हम अपना जायज़ा ले सकें कि हम इनमें से किसी मिसाल में कहीं हम अ, इसमें तो नहीं शामिल हो रहे, ताकि हम अपना जायज़ा ले सकें और अपनी इस्लाह कर सकें, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इस ग्रोह में शामिल होने से बच सकें और जो कामयाब लोगों का ग्रोह है, उसमें हम शामिल हो सकें इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान पे गौर व फ़िक्र करें, क्योंकि जब हम कुरान पे गौर व फ़िक्र करते हैं, तो फिर ही हमें ये बातें समझ में आती हैं, ठीक है? और कुरान पे गौर व फ़िक्र करने का अजर भी बहुत ज़्यादा है कि अगर हम एक आयत भी गौर करके, उस पे तदब्बुर करके उसको पढ़ें, तो वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम पूरा कुरान जो है वो पढ़ लें, लेकिन हमें उसके एक लफ्ज़ की भी समझ ना आए, ठीक है? उससे सवाब तो ज़ाहिर है मिलेगा, क्योंकि कुरान की बरकत है, उसका एक हर्फ भी हम पढ़ेंगे तो उसका हमें सवाब मिलेगा। लेकिन अगर हम उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे, तो उससे जो है हमारी ज़िंदगियों पे असर होगा, हमारी ज़िंदगियाँ भी बेहतर होंगी और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी, और उसके ऊपर जो अजर है वो तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने ना ख़त्म होने वाला अजर जो है वो देना है, जिसकी आज हम पढ़ेंगे भी, उसकी बात भी होगी कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अजर रखे हुए हैं। लेकिन बात यही है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि अल्लाह ताला का जो कलाम है, अल्लाह ताला ने जो हमारे फ़ायदे के लिए कुरान हमें दिया है, हम इसको समझ सकें और जो इसका मकसद है कि ये हमारी ज़िंदगियों को बदल सके, हम अपनी ज़िंदगियाँ इसके मुताबिक बेहतर बना सकें, बदल सकें, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। ठीक है? तो हम इंशाअल्लाह ताला अब अपनी अगली आयत का करते हैं। या अय्युहन नासु, ए लोगो, आयत नंबर 21 है, ठीक है? या अय्युहन नासु, ए लोगो, उबुदू, इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लाज़ी, जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना, और उन्हें जो मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, तुम बच जाओ। ठीक है? या अय्युहा जो है ये हर्फ़े निदा है, या मेनली जो या है वो हर्फ़े निदा है, और अय्युहा जो है वो उसके साथ उसमें निदा में ज़ोर पैदा करने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अन्नास, अन्नास जो है वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं ना, क्योंकि पीछे हमने 3 ग्रोह की बात की है ना, कि जो सारे लोग हैं उनको 3 ग्रोहों में अल्लाह ताला ने डिवाइड किया है। अब इन तीनों ग्रोहों को अल्लाह ताला जो है मुखातिब करके कह रहे हैं कि या ए है, और अय्युहा उस पे ज़ोर डालने के लिए, तंबीह के लिए और निदा में ज़ोर डालने के लिए अय्युहा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और वैसे भी अन्नास है, सारे लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को मुखातिब किया जा रहा है, तो इसलिए भी उसमें या अय्युहा कहा जा रहा है, ठीक है? और सारे लोगों को मुखातिब करके क्या कहा जा रहा है? अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उबुदू रब्बाकुम, कि इबादत करो अपने रब की। क्योंकि जो इबादत है वही इंसान की तख्लीक का मकसद है, ठीक है? हमारी जो ज़ात है, हम जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमें इसीलिए बनाया है कि हम अल्लाह की इबादत कर सकें। ठीक है? अल्लाह ताला ने ये कहा ना कि मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं बनाया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। ठीक है? तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद ही अल्लाह की इबादत करना है, तो हमें फिर वो बहुत जोश-ओ-खरोश से करनी चाहिए। और इबादत जो होता है वो अबद से ही है ना, अबद जो होता है वो जैसे गुलाम होता है, बंदा होता है। और इबादत उसी की होती है, उसी की जिसने बहुत ज़्यादा एहसानात किए हों, जो कि रब हो, जिसने हमें पैदा किया है। और इबादत जो है वो एक तरह से अताअत और फर्माबरदारी है, ठीक है? किसी के आगे झुकना, इज्ज़ो इनकिसारी का इज़हार करना, अपने छोटे होने का इज़हार करना, क्योंकि अबद जो होता है वो गुलाम होता है ना, तो गुलाम वैसे भी आका के आगे छोटा और हकीर होता है। तो इबादत वही होता है कि वो अमल करना जिससे अपने आका के आगे इज्ज़त व इनकिसारी का एहसास हो, इज़हार हो सके। और लेकिन इबादत ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत, ताज़ीम और खौफ भी शामिल होता है, ठीक है? इबादत जो है खाली इज्ज़त व इनकिसारी नहीं है, इज्ज़त व इनकिसारी जिसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा ताज़ीम और बहुत ज़्यादा खौफ, मतलब तकवा भी होना चाहिए, उसके साथ जो है इबादत करना है। और इबादत जो है वही इंसान का, मतलब जो हम इंसान अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हमारी इबादत हमारी ज़िंदगी का मतलूब भी है, वही मकसूद है और वही महबूब है कि अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ही हमारा मतलूब है, वही हमारा मकसूद है, हमारे होने का मकसद अल्लाह ताला की इबादत ही है। और अल्लाह ताला ही हमारा महबूब है, अल्लाह ताला को अपना महबूब समझते हुए ही उसकी इबादत करनी चाहिए। और
اللہ ताला के साथ ही सारी अपनी उम्मीदें, सारी अपनी ज़िंदगी जो है हमें वाबस्ता करनी चाहिए, फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जो बंदा अल्लाह का नहीं होता, वो फिर जो है, जैसे हमने मुनाफ़िकीन की ख़ुसूसियात पढ़ी हैं, उनमें भी है कि अल्लाह के नहीं बनते, तो फिर वो अपने नफ्स के गुलाम हो जाते हैं या शैतान के गुलाम बन जाते हैं। तो अगर तो इंसान अल्लाह ताला की इबादत में लगा रहता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको अपने साथ जोड़े रखते हैं। और अल्लाह ताला उसको बहकने नहीं देते हैं, भटकने नहीं देते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला को छोड़ देता है इंसान, उसको लगता है कि नहीं, इबादत बहुत मुश्किल है, इस्लाम पे चलना बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, तो फिर ये होता है कि अल्लाह ताला उसको अपनी ख्वाहिशात के अंदर इतना ज़्यादा उलझा देते हैं कि वो अपनी सारी तवानाइयाँ, अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते-भागते जो है वो ख़्वार हो जाता है, और इस चीज़ का कोई एंड नहीं है। हमें पता ही है कि हमने इतनी ज़िंदगियाँ गुज़ार ली है, हमने देख लिया है कि बचपन से किसी न किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है, तो जब ख्वाहिश जिस चीज़ की होती है, वो जब मिल जाती है, तो उसकी कदर नहीं रहती। मतलब जब चीज़ मिल जाती है, तो वो बेवक़्त हो जाती है। और अल्लाह ताला ने इसी तरह इंसान को बनाया है कि अगर अल्लाह को छोड़ के हम दुनिया के पीछे लगेंगे, तो दुनिया की जो मर्ज़ी चीज़, हमें जितनी मर्ज़ी अहम तरीन नेमत भी मिल जाए, वो जब हमें मिल जाएगी, तो वो बेवक़्त हो जाएगी। क्योंकि अम, जो अल्लाह ताला के पास जो इनाम है, उसके मुकाबले में दुनिया हक़ीर है, और दुनिया की कोई भी नेमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, और कोई भी नेमत हमें खुशी नहीं दे सकती। तो असल खुशी और असल सुकून और असल जो कामयाबी है, वो अल्लाह का बंदा बनने में ही है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इन सारी आयात के इख्तिताम में वही इखलासे के तौर पे बताई है ना, जैसे कि हमने इय्याका नअबुदु जो कि सूरह फातिहा में भी पढ़ा था कि सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं। तो इंसान की पैदाइश का मकसद ही यही है कि हम अल्लाह की इबादत ही करें, और यहाँ भी कहा जा रहा है कि ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो। अब अल्लाह ताला आगे उसको वजह भी बता रहे हैं कि क्यों अल्लाह की इबादत करो। अल्लाज़ी जिसने खलक़कुम, उसने पैदा किया तुम्हारा, कि ठीक है, अल्लाह तुम्हें पैदा किया, कि अल्लाह ताला तुम्हारा रब है। उसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा राज़िक है, तो उसका हक है कि तुम उसकी इबादत करो, ठीक है? रब्बाकुम, कुम यहाँ पे हम कुम की ज़मीर देख रहे हैं, पीछे हमने हुम की ज़मीर देखी थी। हुम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है ना, वो सब उनकी बात हो रही है, ठीक है? और कुम जो होता है, ये जो आपस में जो सेकंड पर्सन होता है, तुम सब, ठीक है? तुम सब अपने रब की इबादत करो, ठीक है? यहाँ पे हम इन आयात में कुम को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, और हम ग्रामर में इसको कवर कर चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आ जाएगी कि बात हम सबसे हो रही है कि जो भी दुनिया में इंसान पहले ज़माने से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके या आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके आने वाले ज़मानों तक जितने भी आएँगे, वो सारे इंसान इसमें शामिल हैं। सबसे बात हो रही है कि अपने रब की इबादत करो। अल्लाज़ी, जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें। खलक़ा जो होता है, पैदा करना होता है, बनाना होता है। लेकिन ये बनाना वो बनाना है कि किसी चीज़ को, किसी मादे से किसी नई चीज़ को वजूद में लाना, मतलब एक नई चीज़ बनाना जो कि पहले जिसका वजूद नहीं था, ऐसी चीज़ बनाना, ठीक है? और खलक जो है, ये अल्लाह ताला ही कर सकते हैं, ठीक है? इंसान भी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन इंसान जो चीज़ें बनाते हैं, वो पहले से जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें दी हुई है ना, उन्हीं में तब्दीली करके कोई नई चीज़ बना लेते हैं। मतलब ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो बिल्कुल उसका वजूद नहीं है, अदम से, जैसे कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है, कि इंसान का कोई वजूद नहीं था, अदम से उसको वजूद में लेके आए हैं। तो खला का जो होता है, वो वही बनाना होता है कि किसी मादे से ऐसी चीज़ बनाना कि उसका पहले वजूद नहीं था, उसको अदम से वजूद में लेके आना। ठीक है? और अल्लाह ताला ने पैदा किया तुम्हें, वल्लाज़ीना, और उन्हें जो मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे। क़बला, क़ब्ल पहले होता है ना, तो कुम तुमसे, ठीक है? और मिन से, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकून, तुम बच जाओ, ठीक है? ठीक है? तो अल्लाह ताला की इबादत करके ही हम बच सकते हैं, आखिरत की नाकामियों से भी और दुनिया की नाकामियों से भी। और कुरान का मकसद भी यही है कि तकवा पैदा हो, ठीक है? और हदायत मिले उन लोगों को जो कि तकवा चाहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें शामिल करे उन लोगों में कि जो कि तकवा वाले हों, और जो कि इससे हदायत हासिल कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पे वही सारे लोगों से मुखातिब होके कहा जा रहा है कि अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि उसने ही तुम्हें पैदा किया है, और खाली तुम्हें नहीं, जो तुमसे पहले थे उनको भी उसी ने पैदा किया था। और पैदाइश इसीलिए की है, और इबादत जो है वो भी इसीलिए करनी है। पैदाइश इसलिए हुई है कि अल्लाह की इबादत करो, और अल्लाह की इबादत इसलिए करो ताकि तुम बच सको, ठीक है?
اللہ جی وہ جس نے جعلا بنایا. اب یہاں پہ جعلا بھی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, خلقہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پیدا کیا یا بنانا دونوں معنی میں آتا ہے, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ خلقہ جو تھا وہ کسی مادے سے عدم سے وجود میں لانا ہوتا ہے, اور جعلا جو ہوتا ہے وہ جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا. جیسے پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ یجعلو, انہوں نے تھوڑی ایگزیکٹ ورڈ, وہ جو یجعلون اصابعہم کہ وہ ڈال لیتے ہیں, وہاں پہ ہم نے ڈال لینا تھا نا, اصابعہم اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں, وہاں پہ بھی جعل آیا تھا کیونکہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوا ہے نا, کہ انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی ہیں کہ وہ جو کان ان کے سن سکتے تھے وہ سننے سے سن نہیں سکتے اب, تو ایک حالت بدلی ہے. تو یہاں پہ بھی جعلا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, لیکن بنایا اسی سینس میں ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں اس کو تبدیل کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو, تو یہ فرق ہے تھوڑا سا جعلا میں اور خلقہ میں. خلقہ جو ہوتا ہے وہ تخلیق ہوتی ہے کہ جو بالکل موجود نہیں ہے چیز اس سے اس کو وجود میں لے کے آنا, اور جعلا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. لیکن اس کو جملے کے مطابق ہم جو ہے ظاہر جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جملے کے مطابق اس کو جو ہے بنایا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس کا بنایا ترجمہ کیا جائے گا, اور اس کا روٹ جو ہے وہ جیم عین اور لام ہے. ٹھیک ہے, لکم تمہارے لیے, الارض زمین کو, فراشن فرش. ٹھیک ہے, فراشن فرش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور ایک طرح سے یہ ایک مناسب جیسے چلنے پھرنے کے لیے کمفرٹیبل جگہ ہوتی ہے نا, اس کے لیے بھی, بستر کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراشن فرش بنایا ہے, اور ایسا فرش بنایا ہے جو کہ چلنے پھرنے کے لیے بھی بالکل سوٹیبل مناسب ہے, اور اس پہ سویا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, سونے کے لیے بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مناسب درجہ حرارت بنایا ہے, اس کو نہ بہت سخت بنایا ہے نہ بہت نرم بنایا ہے, مطلب جیسا انسان جس میں کمفرٹیبل ہو سکتا ہے ویسا بنایا ہے. اور والسماء, اور آسمان کو, بنا چھت. ٹھیک ہے, آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا ہے. وانزلہ, اور اس نے اتارا, من السماء آسمان سے, ماء پانی, فاخرجا پھر اس نے نکالا, بھی ساتھ اس کے, من الثمرات پھلوں سے, رزق لکم رزق تمہارے لیے. فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ, للہ اللہ کے لیے, اندادن شریک, وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. ٹھیک ہے, اب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں ہمیں, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عبادت کی بات کی ہے, تو عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی نعمتیں ہمیں گنوانا شروع کی ہے. تو نعمتوں میں سب سے زیادہ جو ہماری زندگی میں ضروری اور سب سے زیادہ ہمیں جو اٹریکٹیو لگتی ہے چیز, وہ یہی ہے نا کہ سب سے زیادہ ہمیں نیند پیاری ہوتی ہے, کہ آرام, اور اس کے بعد کھانا. ٹھیک ہے, انسان کی جو بیسک ضروریات ہے وہ یہی ہوتی ہے نا, تو انہی دونوں بیسک جو ضروریات ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آرام کے لیے زمین کو آرام دہ بنایا ہے, آسمان کو جو ہے وہ ایک چھت کی طرح بنایا ہے. کہ آج کل تو ہم سائنس کی ترقی کا دور ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ جیسے اوزون لیئر ہے وہ ہمیں کتنی جو خطرناک شعاعیں ہیں, اور جو کائنات میں سارے کو دھماکے, اور جو اتنے سیارے اور اتنا کچھ باہر ہماری کائنات کے شور شرابہ ہو رہا ہے, اس سب سے جو ہے یہ آسمان جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے نا, کہ ہم جو ہے کمفرٹیبلی, کہ اگر ہم اس زمین کی فضا میں سے باہر نکل جائیں تو اتنا ہنگامہ اتنا شور شرابہ ہے, لیکن جب ہم زمین کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا نہ تو کوئی اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے, اور نہ ہی کوئی ہماری زندگیوں میں اس سے خلل پڑتا ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ بنا دیا ہے, کہ زمین کو ہمارے لیے محفوظ بنا دیا ہے, کہ ہم اس میں آرام سے زندگی بھی گزار سکتے ہیں. اور ہم اس میں ہر جگہ زمین جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے, کیونکہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو یہ جو بدو ہے, عربی ہے, صحرا میں رہنے والے ہیں, جو کہ بہت زیادہ سفر ٹریول بھی کرتے تھے, تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ اٹریکشن ہے نا, کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ جہاں انہیں سونے کی جگہ ملی ہے تو انہوں نے وہاں پہ بستر ڈالنا ہے اور لیٹ کے سو جانا ہے, اور اوپر آسمان ہے, نیچے زمین کمفرٹیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پرسپیکٹو میں یہ آیات نازل کی ہے نا, کہ تم لوگ جو ہے جب سفر کرتے ہو تو تمہیں جہاں بھی تم تھک جاتے ہو, تو زمین ایسی ہے کہ تم کہیں پہ بھی لیٹ کے جو ہے سو سکتے ہو, کہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری آرام
آمدیں بنائی ہے کہ تم اس کو کہیں بھی بستر کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اور آسمان جو ہے وہ ایک چھت کی طرح تمہاری حفاظت کرتی ہے کہ جو باہر جو عوامل ہیں ان سب سے تمہیں بچاتی ہے، اور تم آرام سے اس میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ اور پھر جو دوسرا انسان کی زندگی کا اہم محور ہوتا ہے وہ اس کی خوراک ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، اور پانی سے پھر اس نے جو ہے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے نکالا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم اس کو کھا سکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق بھی جب ہم دیکھیں تو الحمدللہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور یہ نہیں کہ مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے نا کہ جو ہمیں ضرورت کی چیزیں کہ لائک اتنا کلرفل نہ ہوتا، اتنی ورائٹی نہ ہوتی کہ جو بیسک ضروریات ہیں وہ بس دے دی جاتی، جیسے کہ جانور ہیں ان کو مطلب ان کو تو جو کھانا ملتا ہے انہوں نے پیٹ بھرنا ہے تو انہوں نے جو ملا انہوں نے کھا لیا ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں انسانوں کو تو ہمیں اتنی نعمتیں اتنی ورائٹی ملی ہے کہ ہر روز بھی ہم بدل بدل کے کھانا چاہیں تو مطلب جو پھل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو سبزیاں دی ہیں، جو باقی اتنی نعمتیں ہیں کہ اتنی زیادہ ویرائٹی ہے کہ ہم روز بھی اس کو بدل بدل کے کھائیں تو پھر بھی وہ ختم نہ ہونے پہ آئیں۔ تو مطلب ام، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایک احسان ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طریقے سے بہترین رزق دیا ہے۔ نہیں تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ کوئی بھی رزق دے دیتے کہ بس پیٹ بھرنا ہے، ضرورت پوری کرنی ہے، تو وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی تھی، مطلب بے رنگ قسم کے پھل بھی ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو کتنا کلرفل بنایا ہے، سبزیوں کو کتنا کلرفل بنایا ہے، زمین کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، تو مطلب ضرورت تو بے رنگ قسم کے پھلوں سے بھی ہماری پوری ہو سکتی تھی، اور بورنگ قسم کے کھانے سے بھی، بے ذائقہ کھانوں سے بھی ضرورت تو پوری ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے اس میں بھی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ہمیں بہترین قسم کا کہ ہماری آنکھوں کو بھی اچھا لگے، ہمیں دیکھنے میں بھی اچھا لگے، ہمیں ذائقوں میں بھی اچھا لگے، اور یہ کہ ہم اس کو کھا کھا کے بور بھی نہ ہو، کیونکہ ایک ہی چیز کھا کھا کے انسان جتنی بھی اچھی ہو، ایک ہی چیز اس کو روز کھانی پڑے تو وہ اس سے تنگ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ورائٹی دی ہے، تو اس لیے مطلب جس نے اتنے احسان ہم پہ کیے ہوئے ہوں تو اس کا تو حق بنتا ہے کہ ہم دل و جان سے اس کی عبادت کریں اور اس کو اپنی بہت زیادہ محبت کے ساتھ، اس کی شکر گزاری کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں اور کتنی زیادہ نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیں تو وہ تو پھر بہت زیادہ ظلم کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے پس نہ تجعلوا، تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ مطلب ان ساری چیزوں کا علم تو سارے انسانوں کو ہی ہے نا، کیونکہ اس سے پہلے سارے انسانوں سے ہی بات ہو رہی ہے، خالی ایمان والوں سے بات نہیں ہو رہی، سارے انسانوں کو ہی یہ سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ ساری انسانیت کے لیے مخصوص کی ہوئی ہیں، مطلب ان میں کوئی شرط نہیں لگائی ہوئی کہ اگر تم ایمان لے کے آؤ گے، اللہ کی عبادت کرو گے، پھر تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو دی اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سارا کچھ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ جتنی مرضی سائنس نے ترقی کر لی ہے آج تک اس قابل نہیں ہو سکے کہ انسانوں کو پیدا کر سکیں، انسانوں کو بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی بھی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نکالی ہیں ان جیسی تو وہ کوئی نہ کوئی تبدیلیاں کر کے بنا لیتے ہیں، لیکن اس کو جیسے عدم سے وجود نہ ہونے سے ایک نئی چیز وجود میں لانا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ انسان بس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک چیز جو موجود ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی ہے اور اس سے کوئی تھوڑی سی مختلف چیز بنا لی ہے، جیسے سبزیاں اور پھل جو ہیں ان میں اس نے تھوڑا بہت تبدیلی کی ہے اور نیا کوئی نئی قسم یا نئی چیز بنا لی ہے، لیکن عدم سے جو وجود میں لانے کا کام ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے۔ تو اس لیے ساری انسانیت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو ان ساری باتوں کا علم ہے، تم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، تو پھر تم کیوں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ ٹھیک ہے، اندادن جو ہے وہ نون دال دال اس کا روٹ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ مد مقابل یا برابر، کسی کو کسی بھی
किसी भी क्वालिटी में अल्लाह ताला के किसी भी हक में किसी भी तरह से शरीक करना, ठीक है, किसी भी चीज को, मतलब ये नहीं कि किसी बुत को या किसी दूसरे खुदा को ही उसमें शरीक करना, किसी भी ख्वाहिश को भी हम कर सकते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने एक चीज का हुक्म दिया है, हम हुक्म के बराबर अपनी ख्वाहिश को आगे रख दें और उस हुक्म को पीछे रख दें, तो वो भी एक तरह से निद में ही आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमें भी मुहतात रहने की जरूरत है कि जिन जिन चीजों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनमें उसी तरह से हमें अमल करना चाहिए, और अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो नफसी ख्वाहिशात हैं उनको इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वो किसी अल्लाह के हुक्म के सामने खुदा न खास्ता वो आ सकें, ठीक है। और इसके बाद आयत नंबर 23 की तरफ चलते हैं। व इन, और अगर, कुन तुम हो तुम फी रई बिन, किसी शक में, ठीक है। रई पहले भी हम कर चुके हैं, ला रई बफी, ठीक है। तो वही शक वही है, ये भी शक। रई बिन जो होता है वो मतलब ऐसा शक होता है जो बेचैन कर देने वाला होता है, जो कि मतलब चैन चैन आपका छीन लेता है दिल में, मतलब खटकने वाला शक है वो है। मिम्मा, ये मिन और माँ से बना है, उससे जो दो हरूफ, दो लफ्ज इसमें है। नज़लना, नाजिल किया हमने, ठीक है। ना जो है एंड में हम के लिए अल्लाह ताला की तरफ इसकी ज़मीर है। अला अब्दिना, अपने बंदे पर। फातू, बस पस ले आओ। बिसूरतिन, कोई सूरत। मिन मिस्ली ही, इस जैसी। वदऊ, और बुला लो। शुहदाअकुम, अपने गवाहों को। मिन दूनिल्लाही, सिवाय अल्लाह के। इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे, ठीक है। ठीक है, इन यहाँ पे 2 दफा आया। इन हम ग्रामर में भी कर चुके हैं, इसको याद रखने के लिए, जैसे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, तो ये वही इन है। वाह, और इन, अगर। कुन तुम, कुन और तुम। आयशा, वसवसों वाला शक भी कह सकते हैं ना हम? नहीं, वसवसे एक्चुअली वसवसों डिफरेंट वाला होते शक हैं। भी हो सकता है ना ये? वसवसा एक्चुअली जी डिफरेंट होता है, जो कि शैतान, वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें यही होता है कि जो खटकता रहता है ना, जैसे कोई बात हमें दिल में खटकती रहती है, तो ये वो वाला शक होता है कि चैन नहीं जी आता है, जी कि सुकून से नहीं जी। बैठ सकता बंदा, कि एक बात चुभती रहती है। ये वो वाला शक है कि जो अच्छा। जो किसी जी। वक्त सुकून से नहीं ठीक ठीक। बैठने देता, ठीक है। के और फी, मैं, रे बिन, किसी शक में। मिम्मा, उससे जो। नजलना, नाजिल किया हमने। अला अब्दिना, अला अला ऊपर, अब्दिना, यहाँ पे अब्दिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि हमने अपने बंदे के ऊपर नाजिल किया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका नाम लेने की बजाय अपना बंदा कह के मुखातिब किया है। और ये बहुत बड़ा एजाज होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी जात जो है किसी को अपना गुलाम या अपना बंदा कहे, तो एक तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बढ़ाया है यहाँ पे, उनको अपना बंदा कह के, ठीक है। क्योंकि जैसे हम भी कहते हैं ना, जब बच्चे पे बहुत प्यार आता है तो हम उसको कहते हैं कि मेरा बच्चा, ठीक है। अगर वो कोई गलत काम करे तो उस वक्त गुस्से में यही कहते हैं ना, तुम्हारी औलाद या तुम्हारा बच्चा, उस वक्त हम उसे अपना कहना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जब उस पे प्यार आता है, उसको कोई उसको जैसे अच्छा मुकाम देना होता है, तो उस वक्त हम फखर से कहते हैं कि हमारा मतलब अपनी जात के साथ उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है वो इतना ज्यादा बुलंद किया है कि उनको अपना बंदा कह के, के तो क्योंकि पहले अल्लाह ताला ने अपनी बात की है ना, कि अल्लाह ताला की इबादत अल्लाह ताला की इबादत की बात हो रही है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना बनाए। तो अल्लाह ताला की इबादत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमारा ईमान उसी तरह मुकम्मल ना हो, क्योंकि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको पहुंचाने वाली हम तक जो जात है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, ठीक है। कुरान में जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिए हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है, वो सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हम तक पहुंचा है। तो हमारा ईमान भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लेके आए। तो इसलिए साथ ही अल्लाह ताला ने आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान वाली बात भी कर ली है कि अगर तुम्हें इसमें शक हो रहा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लेके आए हैं, तुम्हें इस चीज पे शक है, तो तुम कोई इसके जैसी सूरत ले आओ। अल्लाह ताला एक तरह का चैलेंज दे रहे हैं ना, क्योंकि जब कुरान आया था, ये कुरान का मौजज़ा जो है, हर नबी जो है वो कोई ना कोई मौजज़ा लेके आए थे ना। जैसे जब मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनके जमाने में जादू का बहुत जोर था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जादू दिए थे, ठीक है। उन्हें मतलब वो
کچھ جادو کے ٹرکس دیے تھے کہ وہ کر کے ان کے جو اس وقت جادو بہت زیادہ تھا ان کا توڑ انہوں نے کیا تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کے زمانے میں طب کا بہت زیادہ، طب میں لوگوں نے ترقی کی بھی تھی اور بہت زیادہ عروج پہ تھا طب. تو انہیں جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ ایسے دیے تھے کہ وہ ان کو عاجز کر سکیں، کہ ان کو جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور جو ایسے لا علاج قسم کے مریض ہیں ان کو تندرست کر دیتے تھے. تو وہ اسی لیے وہاں پہ طب جو ہے بہت زیادہ عروج پہ تھی، تو ان کو عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزے دیے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت عرب جو تھے ان کو ویسے تو علم سے یا ایسی چیزوں سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی، نہ اس وقت جادو اتنا زیادہ وہاں پہ تھا. ان کے پاس جو ایک چیز تھی وہ زبان دانی تھی. انہیں اپنی زبان پہ بہت زیادہ غرور تھا، بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ بہترین زبان دان سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ان کے جیسی زبان مطلب شعر و شاعری اور زبان دانی جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسے قرآن کا آغاز بھی سورہ بقرہ کا الف لام میم سے ہوا ہے، تو وہ بھی ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ یہ ان کو عاجز کرنے کے لیے ہے کہ تم جو ہے جتنے اتنے بڑے خود کو زبان دان سمجھتے ہو تو تم تو لائک ایک الف لام میم کا مطلب بھی جو ہے نہیں بتا سکتے. مطلب کوئی بہت بڑی چیز تو تم نے کیا لے کے آنی ہے، تم ایک چھوٹا سا جو حرف ہے، 3 حروف ہے، ان کو ہی تم نہیں ایکسپلین کر سکتے ہو کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ان کو وہی چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے لے لی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چیلنجز، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ انہیں شروع میں جو مشرکین تھے مکہ کے، انہوں نے بہت زیادہ چیلنجز کیے تھے کہ انہوں نے اپنے سے کتاب گھڑ لی ہے. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کو کوئی باہر سے کوئی لکھواتا ہے اور یہ لکھتے ہیں، اور مطلب ایسی بہت سی باتیں ہوئی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے خود ہی گھڑ لی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ وہی ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ انہوں نے خود سے یہ لکھ لی ہے کتاب تو تم بھی ایسی کوئی لکھ کے لے آؤ. ٹھیک ہے، اس کے جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. تو اور اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے تو ودعو اور بلا لو شہداءکم، اپنے گواہوں کو. ٹھیک ہے، اپنے گواہوں کو کہ جو تمہارے ساتھ مل کے اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں نا، اور جو بڑے زبان دانی کے ماہر بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان سب کو بھی تم بلا لو کہ تم اکیلے یہ کام نہ کرو. تم سارے جو ملے ہوئے ہو، سارے جو چیلنج کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی کتاب کو، تم سارے اکٹھے ہو کے کوشش کر لو اور کوئی ایک صورت لے آؤ من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا تم جس کو بھی ساتھ ملانا چاہ رہے ہو نا اس کو ملا لو اگر تم سچے ہو تو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کھلا چیلنج اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی دیا تھا، اور یہ آنے والی مطلب سارے زمانوں کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے لوگوں کے لیے. اور ہمیں سب کو علم ہے کہ نہ تو اس وقت کوئی کچھ ایسا لا سکا تھا قرآن کے جیسا، اور نہ ہی آج تک 1500 سال گزر گئے قرآن کو آئے ہوئے، آج تک اتنے ماہر زبان دان اور اتنے لائک اسکالرز گزرے ہیں، لیکن کوئی بھی اس چیلنج کو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا. تو ظاہر ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اور قرآن کی جو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کا چناؤ اور جیسے اس کو مرتب کیا ہوا ہے، اور جیسے اس کا سٹائل ہے، اس کو کاپی کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں خوبصورتی ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے تو وہ دل پہ اثر کرتا ہے، اور جتنی دفعہ مرضی اس کو پڑھیں اس سے انسان کبھی اس کی بس نہیں ہوتی ہے. مطلب اس کو جتنا مرضی سنیں، جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں یا سنیں، تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ انسان تھک جائے یا اس سے بور ہو جائے یا دوسری دفعہ اس کو سننے کا دل نہ کرے. کیونکہ جتنی بھی اچھی کتاب ہو، ہم ایک دفعہ پڑھ لیں تو دوسری دفعہ اس کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے. تو لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی پڑھیں اس میں نئی سے نئی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، نئے سے نئے جو راز ہیں وہ کھلتے ہیں، اور نئے سے نئے معنی جو ہیں ہمیں سمجھ آتے ہیں. تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہی ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اسی زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور وہی اس کا مخاطب ہے. تو یہ سارے قرآن کے معجزات ہیں، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہوا اس صورت میں، اس آیت میں، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی شک ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ہونے میں، تمہیں کوئی شک ہے تو تم ایسی کوئی صورت لے آؤ، اور تم اکیلے نہیں، تم اپنی مدد کے لیے جس کو مرضی بلا لو اللہ کے سوا. ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو. فَإِن، پھر اگر
لم نہ تفعلو تم نے کیا، ولن اور ہرگز نہیں تفعلو تم کر سکو گے، فتقوا النار پس ڈرو اس آگ سے، اللہ تی وہ جو وقودھا ایندھن ہے اس کا، الناس انسان، والحجارۃ اور پتھر، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. ٹھیک ہے، استغفر اللہ. فَإِن فا پس اور ان وہی ان جو شروع پہ بھی آیا ہے اگر. ٹھیک ہے، لم اور لن ہم گرامر میں بھی کر چکے ہیں، یہ چاروں جو ہیں وہ نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں میں نے ایک چھوٹا سا چارٹ بھی اس کا بنایا ہے، وہی آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ لا جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں کے لیے ہوتا ہے، ما جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لم جو ہے وہ بھی نہیں کے لیے ہے، اور لن جو ہے وہ بھی نہیں کے لیے. لیکن فرق یہ ہے کہ لا جو ہے وہ نہیں کے لیے، ما جو ہے وہ جملے کے مطابق اس کا معنی نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے. اور لم جو ہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل ماضی میں نہیں. ٹھیک ہے، اگر ماضی میں کوئی کام نہیں ہوا نا اس کے لیے لم استعمال ہوتا ہے، اور جو مستقبل میں جو کام نہیں ہو سکے گا نا یا نہیں ہو رہا اس کے لیے لن استعمال ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے، تو اس کو تھوڑا سا اگر مد نظر رکھیں گے تو اس کو سمجھ زیادہ آئے گی. تو کیونکہ وہی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ پس لم نہ، لم یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے نا، تفعلو تم نے کیا، کہ تم نہ تو ماضی میں ایسا کر سکے ہو، کہ تم نہ تو ماضی میں کوئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا نا کہ کوئی صورت لے آؤ، تو یہاں پہ اسی چیلنج کے جواب میں ان کو ساتھ ہی حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ نہ تو ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ تم یہ کچھ کر سکے ہو. کیونکہ سورہ بقرہ جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ مدنی صورت ہے، اور مکہ کے جو 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے اس میں بھی انہیں چیلنج کیا گیا تھا کفار کو، تو اس میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکے تھے. اور اب جو آنے والے جو منافقین اور جو کفار ہیں مدنی زندگی میں بھی یا جو اس کے بعد بھی ہیں، ان کو بھی سب کو یہ کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ان کو بتا بھی دیا جا رہا ہے کہ نہ تو تم ماضی میں ایسا کر سکے ہو، لم تفعلو نہ تم نے کیا ماضی میں، ولن اور ہرگز نہیں کہ تفعلو تم مستقبل میں بھی ایسا نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، کہ تم مطلب قرآن کے برابر کی ایک آیت تو کیا، ایک سنگل ایک حرف بھی تم اس کے برابر کا جو ہے وہ نہیں بنا سکتے ہو، تم جتنی مرضی کوشش کر لو. کہ نہ تو تم ماضی میں ایسا کر سکے ہو، اور نہ ہی تم کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مضارع ہوتا ہے اس میں پریزنٹ اور مستقبل دونوں آ جاتا ہے، کہ تم نہ تو کر سکے ہو نہ ہی کبھی کر سکو گے. ٹھیک ہے، نہ کر سکے ہو، نہ کر سکتے ہو، اور نہ ہی کبھی کر سکو گے. تو جب ایسی حقیقت ہے کہ نہ تو تم ماضی میں کر سکے ہو اور نہ تم کر سکو گے، تو اس کے بعد تمہیں سمجھ جانا چاہیے نا کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، اور تمہیں اس پہ ایمان لے آنا چاہیے، اور تمہیں ڈرنا چاہیے اس آگ سے. ٹھیک ہے، فتقو پس ڈرو. ٹھیک ہے، یہاں بھی تقوی کی بات آ رہی ہے، واو قافیہ اس کا روٹ ہے، فتقو پس ڈرو یا پس بچو، النارا اس آگ سے، اللہ تی وہ جو، اب نار پیچھے ہم نے اکیلا نار پڑھا تھا نا، تو وہ تو آگ تھی جو کہ استوقدہ نارا تھا کہ اس نے جلائی آگ، وہ تو عام آگ دنیاوی آگ کی بات تھی. یہاں پہ ال کے ساتھ آگ آئی ہے تو یہ خاص آگ ہے، یہ مطلب دنیاوی آگ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ یہاں پہ مراد ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے. تو اس آگ سے ڈرو، اللہ تی وہ جو وقودھا، یہ بھی وقادہ استوقدہ نارن ہم نے پڑھا تھا نا کہ جلائی اس نے آگ، تو یہ بھی وقادہ، یہ بھی اسی روٹ کا لفظ ہے. وقودھا کہ ایندھن ہے اس کا، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، وہ عدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں اس آگ سے، کہ وہی جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا اس سے زیادہ اس کی شدت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ عدت جو لفظ ہے، عدت آئین دال اس کا روٹ ہے، اور ایسی چیز ہے جس کو تیار کر کے گن لیا گیا ہوتا ہے کہ تیاری کی گئی ہے، اور گن کے پوری پرسائز جو ایگزیکٹ تیاری ہے نا وہ تیار کر لی گئی ہے. جیسے کہ جب ہم نے کوئی دعوت کرنی ہوتی ہے تو مہمانوں کے لیے تیاری کرتے ہیں جیسے نا وہ کہ سوری عدت عدد سے بھی ہو سکتا ہے نا، عدد، عدت ہاں عدد، جیسے عدد ہم گنتے ہیں. عدد، ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ عدت وہ تیاری ہوتی ہے جس میں گن کے آپ نے ہر چیز جو ہے ایگزیکٹلی تیار کی بھی ہوتی ہے. جیسے جب ہم مہمانوں کے لیے کسی کی دعوت کرتے ہیں تو ہم گنتے ہیں کہ اتنے لوگوں کی دعوت کی ہے تو اتنے لوگوں کے لیے اتنا کھانا ہونا چاہیے، اتنے گلاس ہونے چاہیے، اتنی پلیٹیں، اتنے بیٹھنے کی جگہ، اتنا مطلب
سب کچھ ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو عدت تیار کی ہے نا اس میں مطلب اس کے سارے درجے بھی تیار ہو چکے ہیں, اس کی شدت بھی, کہ ہر چیز اس کی گنی جا سکتی ہے کہ اتنے لوگوں کے لیے یہ تیار کی گئی ہے اور اتنی شدید اس میں سزائیں ہیں, اس درجے کی یہ شدت ہے اور دوسرے درجے کی کیا شدت ہے. مطلب ہر چیز وہ گن کے تیار کی گئی ہے کہ پوری اہتمام کے ساتھ وہ تیار ہو چکی ہے آگ. ٹھیک ہے, تو استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ بچائیں سب کو, ہم کو اس آگ سے. اور اس آگ کی جو دوسری خاصیت ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس میں جب انسانوں کو ڈالا جائے گا, جیسے ایندھن ڈالا جاتا ہے آگ میں تو آگ ایک دم سے بھڑک جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ آگ جو ہے وہ انسانوں کے ڈالنے سے بھڑکے گی. استغفر اللہ. ٹھیک ہے, مطلب وہ انسانوں کے ڈالنے سے وہ کم نہیں ہوگی, ہلکی نہیں ہوگی, وہ اور زیادہ بھڑک جائے گی. اور ہجارہ پتھر بھی, اور یہاں پہ کچھ جو مفسرین ہیں ان کا یہی وہ کہتے ہیں کہ ہجارہ پتھر اس سے وہ مراد ہے کہ جن پتھروں کی وہ پوجا کرتے ہیں, کہ جیسے بت بنا کے ان کو پوجتے ہیں, تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کو جو ہے انہی تمہارے خداؤں کو بھی اس کے اندر پھینک دیا جائے گا, تو وہ بھی اس کا ایندھن ہوں گے اور انسان بھی اس کا ایندھن ہوں گے. اور ویسے بھی جو پتھروں کی آگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز اور بہت زیادہ گرمی میں شدت میں تیز آگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس آگ سے. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں. قرآن کی یہی خوبصورتی ہے کہ جہاں پہ ایک وارننگ کی آیت آتی ہے تو ساتھ ہی جو نیک کام کرنے والے ہیں, جو نیک اعمال کرنے والے ہیں, ان کو خوشخبری بھی دی جاتی ہے. کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی لیے مطلب وہ قرآن کا معجزہ ہے نا کہ انسان اس کو پڑھ پڑھ کے بور نہیں ہوتا ہے, کہ جہنم کی بات ہوئی ہے, سختی کی سزا کی بات ہوئی ہے, تو ساتھ ہی خوشخبری کی بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان سارے کاموں سے بچ جائیں گے تو پھر خوشخبری بھی ہے. اور وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, اور خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے عمل کیے نیک, ان لہم, بے شک ان کے لیے, جنات, باغات ہیں, تجری بہتی ہیں, من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہریں, کلما, جب کبھی, رزقوا, وہ دیے جائیں گے, منہا, اس سے, من ثمرات, کوئی پھل, رزقاً, بطور رزق کے, قالوا, وہ کہیں گے, ھذا الذی, یہ وہی ہے جو, رزقنا, دیے گئے ہم, من قبل, اس سے پہلے, وَأُتُوا بِهِ, اور وہ دیے جائیں گے اس سے, متشابہا, ملتا جلتا, وَلَہُمْ, اور ان کے لیے, فیہا, ان میں, ازواج مطہرہ, بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ, وَہُمْ, اور وہ, فیہا, ان میں, خالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل کریں جو ان ساری نعمتوں میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بشیر جو ہے خوشخبری ہے. ٹھیک ہے, بشیر, بشرا, بشرا جیسے انسان کے لیے بھی بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, اور کھال کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, بشرا. تو بشرا جو ہے وہ ایسی خوشخبری ہے جو کہ انسان کے جسم پہ نظر آتی ہے, جس جو کہ بات کر ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے چہرے سے ہی وہ خوشی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو بشیر جو ہے وہ ایسی خوشخبری ہے جو کہ اس کے سارے جسم, اس کے چہرے, اس کے ہر اعضاء سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو اس طرح کی خوشخبری اتنی بڑی خوشخبری ہے, کیونکہ جب بہت بڑی خوشخبری ملتی ہے نا تو انسان کا رواں رواں جو ہے خوش ہو جاتا ہے, اور اس کے جسم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے بہت خوش ہے. تو یہ والی خوشخبری دی جا رہی ہے, اللہ زینہ, انہیں جو, آمنوا, ایمان لائے, وعملوا الصالحات, انہوں نے عمل کیے نیک. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا الذین آمنوا کہ منافقین کی جب بات ہو رہی تھی کہ وہ ایمان لاتے ہیں لیکن وہ ایمان والے ہیں لیکن جو ہے سوری آیت, وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے وہ ہیں جو, من یقول آمنا, وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے, باللہ, اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور آخری دن پر, وما هم بمؤمنین, اور نہیں وہ ایمان لانے والے. تو منافقین کی جو بات ہوئی تھی وہاں بھی انہیں یہی کہا گیا تھا نا کہ والذین آمنوا, تو ان کو بھی مخاطب کر کے ایمان والے ہی کہا گیا ہے. لیکن یہاں پہ جو فرق کیا گیا ہے نا کہ جو منافق ہے وہ خالی زبان سے ایمان لاتا ہے نا, اس کے عمل میں ایمان نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ ایسے ایمان والوں کو دی جا رہی ہے جنہوں نے عمل بھی کیے ہیں نیک. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو عمل کی بات آ رہی ہے یہ اسی ان کو نکالنے کے لیے کہ جو منافق ہیں, کیونکہ ان میں عمل نہیں ہے نیک, تو وہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہے. یہاں پہ صرف وہ ایمان والے شامل ہیں
جو کہ زبان سے بھی ایمان لائے ہیں، دل سے بھی ایمان لائے ہیں، اور ان کے عمل میں بھی ایمان ظاہر ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت. اگر ہم دنیا میں بھی کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ سرسبز و شاداب باغ ہوں اور نیچے سے ان کے نہریں بہ رہی ہوں، تو وہ کتنا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب وہ جو جگہ ہوتی ہے اس کی، اگر ایسی جگہ پہ ہم نے گھر لینا ہو تو اس گھر کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس جگہ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ رکھی جاتی ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر دنیا میں تم لوگوں کو کچھ نہیں بھی ملا ہوا، لیکن اگر تمہارے پاس ایمان ہے اور تمہارے عمل بھی نیک ہیں، تو تمہیں وہ ساری چیزیں جو دنیا میں تمہیں نہیں بھی ملی ہیں، تو وہ بہترین چیزیں، ان سے بہترین شکل میں جو ہے وہ تمہیں جنت میں ملیں گی، اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اور کلما، جب کبھی رزی کو وہ رزق دیے جائیں گے، مطلب رزی کو مطلب وہ رزق جو اہتمام کے ساتھ رزق دیا جاتا ہے، منہا ان سے، من ثمراتین کوئی پھل، رزقن بطور رزق کے. ٹھیک ہے، جب بھی انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی، کوئی رزق دیا جائے گا، قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے. مطلب اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جیسی چیزیں ہم دنیا میں کھاتے ہیں، اس سے ملتی جلتی چیزیں ہمیں شکل میں، مطلب سملر چیزیں ہمیں وہاں پہ دی جائیں گی، تو دیکھ کے یہی ایک دم سے منہ سے نکلے گا کہ یہ تو وہی چیزیں ہم نے پہلے بھی کھائی تھی، لیکن اس کا ذائقہ اور اس کا سائز اور اس کا سب کچھ جو ہے بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جب ایک رزق دیا جائے گا اور وہی رزق اگلے دن بھی دیا جائے گا، تو اس کو دیکھ کے وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا. مطلب وہ خوشی سے، ایکسائٹمنٹ سے، جیسے انسان کو بہت ایک چیز پسند آتی ہے نا، تو اس کو جب وہ دوبارہ دی جاتی ہے تو وہ ایک دم سے ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ واؤ، یہ تو مطلب میری پسندیدہ چیز ہے، یہ تو میں نے پہلے بھی کھائی ہے، تو یہ میں دوبارہ دیا جا رہا ہوں. تو یہ ہوگا کہ وہ جب دوبارہ کھائے گا تو اس کا مزہ اس سے بھی زیادہ ہوگا جیسا کہ اس کو پہلے. کیونکہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہمیں ایک چیز پسند ہے تو ہم اس کو ایک دن کھاتے ہیں، ہمیں بہت مزے کی لگتی ہے، اس کو دوسرے دن کھائیں تو وہ ویسی نہیں لگتی، چاہے سیم بھی ہو، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کا چاہے ایگزیکٹلی سیم سب کچھ ہو، لیکن ہمیں وہ اتنی مزے کی نہیں لگتی. لیکن جنت کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب ہمیں وہ ایک ہی چیز بار بار بھی دی جائے گی تو ہر دفعہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مزے کی اور پہلے سے زیادہ وہ خوشگوار لگے گی، اور پہلے سے زیادہ وہ کھانے میں مزہ آئے گا، اور اس کو کھانے سے زیادہ خوشی ہوگی. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اہتمام کے ساتھ رزق دیا جائے گا، بہترین رزق دیا جائے گا، اور چاہے وہ ملتا جلتا ہوگا لیکن ذائقے کے اعتبار سے اور ہر چیز کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ بہترین ہوگا. اور ان کے لیے ایک اور جو انعام ہے وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ٹھیک ہے، ازواج جو ہے اس کا نارملی ترجمہ بیویاں ہی کی جاتی ہیں، لیکن زوج جو ہے بیویاں اور شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ زوج مطلب آدمیوں کو بیویاں دی جائیں گی اور بیویوں کو میاں دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر زوجہ ہونا تو زوجہ صرف بیویوں کے لیے ہوتا ہے، اور ازواج جو ہے وہ میاں بیوی دونوں ہی ہوتے ہیں، کہ دونوں کو، کیونکہ قرآن میں سب سے ہی مخاطب ہے نا. مطلب قرآن جو ہے خالی آدمیوں سے مخاطب نہیں ہے، یہ عورتوں سے بھی اسی طرح مخاطب ہے جیسے کہ آدمیوں سے ہے. تو ازواج جو ہے ہر جنتی کو اس کا جو اپوزٹ، لائک عورتیں ہیں تو ان کو شوہر دیے جائیں گے پاکیزہ، اور جو بیویاں ہیں ان کو، جو مطلب شوہر ہیں ان کو بیویاں دی جائیں گی پاکیزہ. اور مطہرہ جو ہے نہایت پاکیزہ، مطلب پاکیزہ صاف ستھری ہوں گی، کہ نہ تو ان کی ظاہر میں کوئی گندگی ہوگی، جیسے پسینہ یا ہمارے جیسے زندگی میں دنیا میں جو ہے کوئی نہ کوئی گندگی ہوتی ہے نا، کہ ڈسٹ ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے یا کچھ اور ناپاکی ہوتی ہے. لیکن جو وہاں کے ازواج ہوں گے وہ بالکل پاکیزہ ہوں گے، نہ صرف ظاہری طور پہ پاکیزہ ہوں گے، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گے، بلکہ اندرونی طور پہ بھی ان کے دل بھی پاک ہوں گے، ہر قسم کی نفرت، حسد، بغض، کینہ، ہر طرح کی اندرونی بیرونی ہر طرح کی پاکیزگی ان میں ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ بہترین ازواج جو ہیں وہ دیے جائیں گے. اور سب سے خوبصورت بات جو جنت کی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہاں پہ ہمیشگی ہوگی، کہ وہ وہاں پہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. خالدون ہوتا ہے خلد جو ہوتا ہے کہ ہمیشگی کے، خا لام اور دال اس کا روٹ ہے.
تو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے اور کبھی بھی جو ہے ان کو وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا. کیونکہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی جتنی بھی بہترین چیز ہو، اچھی سے اچھی جگہ پہ بھی ہم چلے جائیں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے مالک بھی ہوں تو ایک دن موت آنی ہے اور ہمیں وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، کہ ہمیشگی نہیں ہے دنیا میں، کہیں پر بھی ہمیشگی نہیں ہے. لیکن جنت میں یہ ہوگا کہ ہمیں جو ملیں گی نعمتیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور نہ تو ان کے مزے میں کوئی کمی آئے گی، نہ تو ہم ان سے بور ہوں گے. کہ ہمارا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے نا دنیا میں کہ ایک چیز بہت زیادہ مل جائے تو بوریت شروع ہو جاتی ہے. لیکن جنت کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی، اور ہمیشہ پہلے سے زیادہ ہمیں خوش کرنے والی ہوں گی، زیادہ ان کو دیکھ کے خوشی ہوگی اور زیادہ اس کو انجوائے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے، نعمتوں کے جن کو یہ نعمتیں ملنی ہیں ان میں ہمیں شامل کریں، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں ان میں ہمیں شامل کریں، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان میں شامل کرنے کے لیے جو کہ نیک عمل ریکوائرڈ ہیں، جو کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ جب اتنی بڑی اتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے نا، اس کے لیے پرائز بھی تو زیادہ دینی پڑتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے لیے عمل بھی تو کرنا پڑتا ہے نا. اور عمل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو منافقین ہیں ان کی بھی مشکل ہم نے یہی دیکھی تھی نا، کہ وہ دل میں تو ایمان لے آتے ہیں، دل سے تو کہہ دیتے ہیں، زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایمان والے ہیں، لیکن عمل کے وقت پہ ان کو مشکل پیش آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ جن کو عمل جو ہے وہ مشکل نہ لگے، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور عمل کے لیے ظاہر ہے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں، اور تاکہ ہم اپنا عمل ٹھیک کر سکیں. کیونکہ جو عمل صالح اعمال جو ہوتے ہیں وہ عمل ہوتا ہے جو کہ اخلاص کے ساتھ ہو اور علم کے اوپر مبنی ہو، ٹھیک ہے، مطلب درست عمل ہو اور سنت کے مطابق ہو. تو اس لیے اگر ہمیں سنت کا پتہ ہوگا، درست عمل کا پتہ ہوگا، پھر ہی ہم اسے کر سکیں گے. اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو. جیسے کہ عبادت کی پہلے بات ہوئی تھی کہ عبادت اللہ کے لیے ہی ہو، کہ اللہ ہی مطلوب ہو، وہی مقصود ہو، وہی محبوب ہو، پھر ہی ہم عبادت کی شرائط کو پورا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم وہ اعمال کر سکیں جو کہ صالح اعمال ہیں، جو کہ درست اعمال ہیں، سنت کے مطابق ہیں اور خالص اللہ کے لیے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں درست علم حاصل کرنے کی بھی توفیق دیں، تاکہ ہم ان باغات میں جو ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو ہمیشگی کی کامیابی ہے وہ حاصل کر سکیں. کیونکہ جنت میں جا کے یہی ہوگا کہ جو دوزخ میں جائیں گے ان کو بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اس وقت ایک فرشتہ آئے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے. تو جو دوزخ میں ہے وہ وہیں پہ رہے گا، اور جو جنت میں ہے وہ جنت میں ہی رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ مطلب دوستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی رحم کریں. اور کیونکہ حدیث میں یہ ملتا ہے نا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ایونچولی آخرکار دوزخ میں سے نکال دیں گے. تو لیکن جو دوزخ کی سختی ہے وہ اتنی زیادہ سختی ہے کہ اس کے دور سے گزرنا بھی ناممکن ہے. تو اصل کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا دوزخ کی آگ سے بچا کے سیدھا جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کریں. کیونکہ دوزخ جو ہے وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ اس کو سوچنا بھی جو ہے وہ محال ہے، اس کو برداشت کرنا تو بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا سبق کا اختتام ہوتا ہے. اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے اس کے بارے میں تو کر سکتے ہیں. تو ایک تھوڑا سا میں نے گرامر کا بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا تھا، کیونکہ ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے نا، جیسے علیم، پیچھے ہم نے عذاب علیم جو پڑھا تھا، اس میں ایک گرامر کا تھوڑا سا آیا تھا جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. تو میں نے سوچا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے. جیسے کہ ہم نے گرامر کے کورس میں کیا تھا کہ فعلا سے جو ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے
اس کو ہم اس سے ہم فائل بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ گرامر میں کہ فا، عین اور لام جو ہوتا ہے اس کو ہم تبدیل کر کے اس سے بہت زیادہ الفاظ بنا سکتے ہیں. جیسے فائل اس کے ساتھ الف لگا دیں گے تو فائل بن جائے گا جو کہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام ہوا ہے، اور فعل جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے ایک فعیل ہوتا ہے اور ایک فعلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعیل جو ہوتے ہیں یہ دونوں جو ہے نا یہ مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ شدت اور مبالغہ ہوتا ہے، کہ بہت زیادہ سپرلیٹو قسم کی فارم ہوتی ہے نا کہ بہت زیادہ مبالغہ ان میں شامل ہوتا ہے. تو جب رحیم جو ہوتا ہے، جیسے رحمہ فعل ہے نا، رحم ہے فعل، اور اس سے جب مفعول ہم نے بنایا ہے تو وہ مرحوم بن جائے گا کہ جس پر کام ہو رہا ہے، جس پر رحم ہو رہا ہے. اور فائل راہم اس کا ہوگا کہ جو رحم کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جب فعیل ہم رحیم پڑھ چکے ہیں، ہم علیم پڑھ چکے ہیں، تو یہ جو دونوں الفاظ ہیں ان میں بہت زیادہ مبالغہ ہے. کہ جب عذاب علیم کی بات پیچھے ہم نے کی تھی نا کہ متقین کے لیے، منافقین کے لیے بات ہوئی تھی کہ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، تو علیم جو ہوتا ہے وہ ایسا المناک عذاب ہوتا ہے کہ جس میں شدت بھی ہے اور تسلسل بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسے رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحم کی ہے، جو رحیم ہے، اس میں شدت ہے اور اس میں تسلسل ہے، کہ وہ جاری رہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحم کرنے والا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا رحم ختم نہیں، بند نہیں ہوتا ہے. کہ انسان چاہے نیکیاں کرے، برائیاں کرے، کوئی کافر ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا رحم کرتے رہتے ہیں. اس میں تسلسل ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے رحم کیا دوسرے دن نہیں کیا، مطلب اس میں کمی نہیں آتی، اس میں تسلسل رہتا ہے، اس میں بہت زیادہ شدت ہے. تو اسی طرح جب عذاب علیم کی بات آتی ہے تو وہ علیم بھی ایسا عذاب ہے جو کہ بہت زیادہ شدید، اس میں شدت بھی، اس میں مبالغہ ہے نا کہ اس میں شدت بھی بہت زیادہ ہے، سختی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں تسلسل بھی ہے کہ وہ جو شدت اور اس کی جو سختی ہے نا وہ کسی وقت کم نہیں ہوگی، وہ تسلسل کے ساتھ چلتی رہے گی. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ایک دن تو بہت زیادہ وہ تکلیف دیتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر چاہے وہ وہی شدت کی تکلیف ہو، وہ اتنی تکلیف نہیں دیتی. لیکن جب علیم کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا، کہ اس میں یہ کہ انسان اس کا عادی نہیں ہوگا، اس کی شدت اس کو ہر روز جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہی لگے گی، کہ اس میں کوئی کمی اس کو نہیں محسوس ہوگی. تو اس لیے وہ جو منافقین کا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ لعنت کی ہے، بہت زیادہ ہم نے وعید بھی ان کے لیے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انہیں ناپسند کی ہے، تو ان کے لیے اسپیشل عذاب علیم کی بھی بات اسی لیے ہوئی ہے کہ یہ ایسا عذاب ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، کہ نہ تو اس کی شدت ختم ہوگی، نہ اس کا تسلسل ختم ہوگا، اور وہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں ایسے عذاب سے بھی اور ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بھی. اور اسی طرح سے فعلان جو ہے، فعلان اگر اسی فعلا کے آگے الف اور نون لگ جائے تو وہ بھی مبالغے کا صیغہ بن جاتا ہے، کہ اس میں بھی بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان، اس میں بھی بہت زیادہ مبالغہ ہے، اس میں بہت زیادہ شدت ہے، کہ بہت زیادہ شدت سے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں کی محبت میں شدت ہوتی ہے اولاد کے لیے، کہ اولاد غلطیاں بھی کرتی ہے تو وہ اس کی محبت، اس کی شدت میں کمی نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور جو اپنی تخلیق کی بھی چیز ہوتی ہے اس سے تو اسپیشل محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ رحمان ہے، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے. تو یہ ان اوزان کے الفاظ جو ہے نا وہ کافی ہمارے سبق میں آئیں گے. تو ان کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر کوئی فعیل کے وزن پہ آ رہا ہے یا فعلان کے وزن پہ آ رہا ہے، چاہے وہ سزا کی بات ہو رہی ہے یا رحم کی بات ہو رہی ہے، تو ان میں بہت زیادہ شدت ہے. تو ان کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں عربی کو بھی سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ وہی ٹیبل ہے کہ لا، ما، لم اور لن، ان کا فرق جو ہم نے آج سیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.